نہیں کل ویسے جنرل باجوہ صاحب نے ایک سچ بولا ہے، ان کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ مارا سے لوگوں کو اٹھا کے مسنگ پرسنز بنایا جا رہا ہے۔ کیپٹن مظفر نیازی ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ جان سے چلے گئے جو ان کے بیٹوں کے ساتھ تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، بدترین مارشل لاء میں یہ نہیں ہوا کہ راتوں کو جا کے چار دیواری کو پامال کیا جائے خواتین کے اوپر۔ اور فاروق حبیب کل آپ نے دیکھا ان کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا، گھر میں خواتین کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم وہ جاتے ہیں عدالت کے حکم کے اوپر اسلام آباد، اور ان کی بیگم اکیلی گھر کے اوپر ہوتی ہیں اور پیچھے سے ایک پولیس کا چھاپا آتا ہے اور چار دیواری کو پامال کر کے وہاں سے وہ جوس کے ڈبے تک اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے FIR دی ہے، جس کے اوپر سیشن کورٹ نے اپنا فیصلہ دینا ہے، جس میں ہم نے محسن نقوی کو، IG پنجاب کو، CCPO لاہور کو نامزد کیا ہے۔ جس طریقے سے اینٹی کرپشن کے نوٹسز دیے جا رہے ہیں، FIA کے نوٹسز دیے جا رہے ہیں، عمران خان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں، یہ تمام فسطائی ہتھ کنڈے آپ کے سامنے۔ لیکن اس حکومت نے ایک نئی حد پار کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب لاہور سے لوگوں کو اٹھا کے مسنگ پرسنز بنایا جا رہا ہے۔ اظہر مشوانی آج تیسرا دن ہے، ہمیں اظہر مشوانی کا کچھ پتہ نہیں۔ اظہر کی جو فیملی ہے، اظہر کا جو خاندان ہے، وہ تو اس کے اوپر پریشان ہے ہی، لیکن اظہر مشوانی ہمارے PTI کی سوشل میڈیا کے فوکل پرسن اور پاکستان کے نوجوانوں کے دل کی دھڑکن۔ جس طریقے سے ان کو اغوا کیا گیا، جس طریقے سے وہ اب تک مسنگ پرسن ہیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ شاہد حسین لندن چھوڑ کے پاکستان آئے کہ جی میں یہاں پہ پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، برٹش نیشنل ہے، ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ ان کا بھی 3 دنوں سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کے ساتھ ڈاکٹر عمران جلال کے اوپر جو تشدد ہوا، ڈاکٹر عامر کے اوپر جو تشدد ہوا، ان کے والد ڈاکٹر مظفر جو فوج سے کیپٹن ڈاکٹر ریٹائرڈ ہوئے، کیپٹن مظفر نیازی، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ جان سے چلے گئے جو ان کے بیٹوں کے ساتھ ہو۔ جو خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گھروں میں گھس کے جو خواتین کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ عامر مغل جو ہمارے اسلام آباد کے ایک سرکردہ تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، ان کے گھر میں گئے، عامر گھر پہ نہیں تھے، ان کے 10 سال کے بچے کو، 13 سال کے بچے اور 15 سال کے بچے کو پولیس اٹھا کے لے گئی کہ جب عامر مغل آئے گا تو پھر ہم ان کو اور حوالے کریں گے۔ کیا یہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اس سے پہلے اتنا بہیمانہ سلوک آپ نے کبھی سنا بھی ہے؟ ایسا تو جو ہے وہ بدترین بادشاہتوں میں نہیں ہوتا جو اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ایک ورکر کے گھر پہ گئے، وہاں پہ وہ نہیں تھے موجود، ان کے 80 سال کے والد کو اریسٹ کر کے لے گئے کہ جب وہ آئے گا تو ہم آپ کو دیں گے۔ یہ ملک کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ یہ تو برما، نارتھ کوریا اور اس طرح کے ملکوں کو جو ہم سمجھتے تھے، یوں لگ رہا ہے کہ ناقضی جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، اور ہم سب جو ہیں ان کے لیے کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو آپ اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے، پاکستان کے لوگوں کی اس طرح کی بے عزتی برداشت ہم نہیں کر سکتے۔ آج انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کے بارے میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، چاہے امریکن سینیٹرز ہوں، چاہے برطانیہ کے ریپرزنٹیٹیوز ہوں، چاہے یورپی یونین کے لوگ ہوں، اور اسلامی ملکوں نے بھی اس کے اوپر پاکستان کے اور تحریک انصاف کی ورکرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے، پاکستان کو دوبارہ یہ FATF کی لسٹ میں ڈلوائیں گے، پاکستان کا جو ہمارا سٹیٹس ہے، اسپیشل سٹیٹس ہے یورپی یونین کا، وہ ختم کروائیں گے، اور پاکستان کے اوپر دوبارہ یہ سینکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے معاشی حالات تباہ و برباد ہو چکے ہیں، 11 مہینوں میں پچھلے دیکھیے حالت یہاں پہ پہنچی ہے کہ 3 دنوں میں گزشتہ 72 گھنٹوں میں 6 لوگ آٹے کی قطار میں لگ کے اپنی جان کھو چکے ہیں۔
خیبر پختونخوا میں اب سے کچھ دیر پہلے آٹے کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا ہے پولیس نے. یہ ہمارے حالات انہوں نے کر دیے ہیں. اس وقت انٹرنیشنل جو پرائس ہے پیٹرول کی وہ $70 سے $75 کے درمیان ہے. جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو $112 کے اوپر تھی، اور آج تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت ہمارے وقت سے دگنی ہو چکی ہے. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت آدھی ہوئی ہے، ہمارے ہاں مہنگائی میں جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے. یہ جس قسم کی اس وقت پاکستان کے عوام کو چیلنجز کا سامنا ہے، اس وقت اپنا صرف آپ جبر کے اوپر، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر کیا پاکستان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں؟ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، آپ نے اس کو تماشا بنا کے رکھ دیا. یہ رانا ثناء اللہ آج کہتا ہے کہ میرا جی عمران خان سے ہمارا یہ ہے کہ یا وہ نہیں ہے یا ہم نہیں ہیں. آپ کیا بدماش ہیں؟ آپ پاکستان کی پالیٹکس کو کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کوئی گینگ چلا رہے ہیں؟ اسی لیے جب سپریم کورٹ نے نون لیگ کو کہا تھا کہ یہ سسیلین مافیا ہیں تو بالکل درست کہا تھا، کیونکہ اس میں اس طرح کے لوگ ہیں. سیاست ایسے نہیں ہوتی. سیاست تو ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ کے آگے بڑھنے کا نام ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہماری تو اب اس بات پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم نے عمران خان اگر رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے، ہم تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے. ہم تو سوچتے ہیں کہ اگر ہم بھی اقتدار میں آئیں گے تو آپ کو سیاست کا بھرپور موقع دیا جائے گا. بے نظیر بھٹو 14 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آئی تھی، 2.5 سال کے بعد وہ پرائم منسٹر تھے. لیکن آپ اپنی شکست سے اتنے خوف زدہ ہیں. اور آپ بے نظیر بھٹو کے جو بیٹے ہیں، جو بیسیکلی انہوں نے تو بھٹو کو ختم ہی کر دیا ہے، زرداری صاحبان نے، انہوں نے جو سیاست کی ہے یہ آپ دیکھیں ایک سائیڈ کک بن گئے ہیں نون لیگ کی. نہ کوئی آواز ہے، نہ آئین کے اوپر ان کا کوئی سٹینڈ ہے کسی پارٹی کا. JUI مفتی محمود صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد 1973 کے آئین کے سگنیٹری ہیں، لیکن نہ ان کو اپنے والد کے کوئی اہمیت اور احساس ہے، نہ بلاول کو اپنے نانا کا پرنسپلز کا کوئی احساس ہے. تو جس طریقے سے یہ لوگ جا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے کرائسس کو جنم دے چکے ہیں. اور یہ کہنا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے، آپ نے آئین کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا ہے. نہ اب پاکستان میں آئین ہے، نہ پاکستان میں سپریم کورٹ ہے. اور اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ وہ کیسے ان معاملات کو آگے بڑھاتی ہے. آج صدر مملکت نے جو خط لکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا جواب آیا ہے شہباز شریف کی طرف سے. آپ اس کے جواب سے اندازہ لگا لیجئے کہ شہباز شریف کس قدر بودے اور کس قدر چھوٹے آدمی ہیں. صدر مملکت نے اپنے خط میں جو سوالات اٹھائے ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں دیا گیا. صدر مملکت نے صرف یہ کہا ہے، نون لیگ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ آئین کے اوپر عمل درآمد کریں، آپ آئین کے مطابق آگے بڑھیں. اور جو شہباز شریف کی آگے اس کا جواب ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے کسی میڈیا کے بندے نے ان کو پریس ریلیز لکھ کے دے دی ہے نون لیگ کی طرف سے. جو صدر کا خط ہے وہ آئین کی بنیاد کے اوپر لکھا گیا ہے، اور اس کا جواب اس قدر بےہودہ دیا گیا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ کوئی نون لیگ کی کوئی ترجمان ہے جو کہ جس نے وزیر اعظم کا خط جو ہے وہ لکھا ہے. آئین کے اوپر عمل درآمد کے علاوہ پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے. آئین ہی کے اوپر عمل ہوگا اور ہم آگے جائیں گے. پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان میں جو لوگ جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں ان کو حساب دینا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں آئین بھی رہے، پاکستان میں قانون بھی ہو اور پاکستان میں جبری گمشدگیاں بھی چل رہی ہوں. پنجاب کی جو پولیس ہے، CCPO لاہور، IG پنجاب، اس میں سکوئرلی ملوث ہے. ان کو انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی ایکسپوز کر رہے ہیں. ہم ان کو پاکستان کے فورمز کے اوپر بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آئینی حکومت بہت زیادہ دور نہیں ہے. الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن سپریم کورٹ کے ساتھ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے.